مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 10-12 سال پہلے جب میں نے جناب طارق فتح صاحب کا پہلا انٹرویو کیا تو بھارت میں کھلبلی مچ گئی۔ اس وقت یوٹیوب بھی ایک نیا ادارہ تھا، اس کو بھی مرز وجود میں آیا بھی چند سال ہی ہوئے تھے، اور طارق فتح صاحب کی پھر باتیں وہاں سے چلیں اور چل اور انہوں نے بھارت کو ایک بہت بڑی، جسے کہتے ہیں، حقیقت سے روشنائی کروائی۔ وہ تھی کہ یہاں پر اورنگزیب کی سڑک کا نام ہے، تیمور کا نام کیسے رکھا جا سکتا ہے بچے کا، اینڈ سو آن۔ اور طارق فتح جی پہلے بھی لیجنڈری حیثیت رکھتے تھے، ساری زندگی جرنلزم کی، پترکاری کے علاوہ کچھ نہیں کیا، یہی ان کا پیشہ رہا، ٹریننگ بھی ان کی یہی تھی، اور میں بھی ان کے فالوورز میں سے ہونے کے ناطے یہی لائف میں کیا ہے۔ کبھی کبھی اور جاب ضرور کی ہیں زندگی میں، اس پہ بھی خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے۔ آج طارق فتح جی کے ساتھ ہم کچھ ماضی کی باتوں کو کھنگالیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کے اس دور میں بھارت میں اور امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اب ہم کیسے گزریں گے آگے۔ جناب طارق فتح صاحب، السلام علیکم، کیسے؟ جی سر، وہ دوست یار ابھی بھی وہ پرانے 10-12 سال پرانے انٹرویو یاد کراتے ہیں جب آپ کا اور میرا مقصد صرف اور صرف دل کی بات کرنا ہوتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کبھی آپ کی خواہش نہیں تھی کہ میں انڈیا بھی ایون جاؤں، آپ کو اور مجھے انڈیا سے محبت ہوتی تھی اس لیے کہ ہماری سویلائزیشن ہے، لیکن ہم اپنے بھارتی بہن بھائیوں کو، خاص طور پہ ہندو بہن بھائیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یار کچھ اٹھو، کچھ سوچو، کچھ جو آپ کے ساتھ صدیوں سے ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ کرو بھی، سوچتے تو ہو۔ اور پھر ہمارے سامنے مودی سرکار کی پہلی گورنمنٹ بنی، دوسری گورنمنٹ بنی، اس وقت اپنے ان کی حکومت تھی، کانگریس کی جی حکومت تھی، کانگریس کی حکومت تھی سر، بالکل۔ مطلب 10-12 سال پہلے ایون یوٹیوب بھی، جو آج کل ایک بہت بڑی کارپوریشن ہے جن کے ہاتھ میں ہمارے بھی وہ بولیے بندے نہیں، ہوئے ہیں۔ بند ہو جائے گا آپ کا شو، آپ کا شو بند کر دیں گے وہ 1 منٹ میں۔ ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ہم ان سے کہیں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ یہ اسپیس دیتے رہیں، چونکہ طارق فتح جی نے جو جرنلزم کی ہے وہی جرنلزم ہے، اور اس جرنلزم کا مقصد یہ تھا کہ اپنی اوپینین بھی دیں اور دوسرے کی اوپینین بھی سنیں۔ سر جی، اس وقت جو بھارت ہے، جہاں سے ہم خاص بات چیت شروع کریں گے، جو آپ کی سٹرگل سے، آپ کے میسج سے ایک کھلبلی مچی، آج کا بھارت کووڈ کے زمانے سے گزرتا ہوا آپ کو کیسا دکھ رہا ہے؟ دیکھیے، بھارت کا ایک سینٹرل رول ہے ہیومن سویلائزیشن میں۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہر آج کل کا جو ملک ہے، ویسٹرن سویلائزیشن دیکھ لیجئے، اسلام کا جو گرپ ہے مڈل ایسٹ میں، اس کو دیکھیے، چائنا کو دیکھیے، تو بھارت آن اٹس اون، ہندوستان جسے کہتے ہیں ہم، وہ اپنے طور پہ ایک 5-6 ہزار سال پرانا سویلائزیشن ہے، جہاں سے دنیا کی ہر سوچ نکلی۔ سنسکرت جہاں ہوئی، اس زبان کہاں کہاں پہنچی، اس سے سیکھنے کے لوگ کہاں کہاں سے آتے تھے، اور ابھی ریسنٹلی یعنی 300-400 سال پہلے تک یہاں کی یونیورسٹیز جو تھیں، نلندہ خاص طور پہ، ٹیکشلا، یہ سب لوگ آتے تھے ہندوستان اور ہندوؤں سے سیکھنے، اور اس لیے نہیں کہ ہندو خود کہتا تھا کہ وہ ہندو ہے، اس کو تو نام بھی باہر والوں نے دیا، وہ تو سندھو کی مس پروننسیشن ہندو ہوئی اور پھر ہندوستان بنا۔ یہ سب آج کے دن میں وہ اپنا وہ رول ادا نہیں کر پا رہا ہے ہندوستان، کیونکہ ہندوستان کی جو دشمن ہے، ٹوین اینیمیٹی جو ہے، وہ ایک ہے دنیا کا سب سے زیادہ ٹیرر پروموٹنگ ملک پاکستان، جس کو آپ سوچئے کہ یہ ہندوستان کی ہی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ امن کی خاطر اپنے بازو کٹوا دے۔ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ میجورٹی جو ہے کنٹری کے اندر، چاہے وہ روس ہو یا چین ہو، اسپینش ہو، پرتگالی ہو، اپنے اوپر وہ نقصان کر کے تاکہ چین اور شانتی اسٹیبلش ہو۔ یہ صرف بھارت نے کیا، لیکن جہاں مسٹیک کی بھارت نے، وہ یہ کہ ویٹو دے دیا اپنے دشمن کو، اور اس کنفیوژن میں انٹروورٹ جو ہے کہ اندر کی طرف دیکھنا،
وہ اتنا اندر دیکھنے کے عادی ہو گئے کہ بیچارے ہندوستانیوں کو جو NRIs ہیں ان تک کو نہیں دکھتا کچھ اور. ان کو چھوٹی سی اڈلی کوئی کھا لے تو انہوں نے اٹھا کے سارے ووٹ ڈال دیے, وہ کمبخت جو آئی ہے نئی وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو ایک معصومیت بھی ہے اور ایک ایکسٹروورٹ ایٹیٹیوڈ جو ہونا چاہیے اس کمپیٹیٹو ورلڈ میں وہ نہیں ہے. یعنی سینہ پھاڑ کے کھڑے ہو جانا سب کے سامنے کہ مارو, کتنا دم ہے تمہیں, مار کے دیکھو ہم کو. وہ ایٹیٹیوڈ جو چائنیز نے اسلامک ورلڈ کے اندر پھیلایا, ترکوں کے اندر جا کے مسلمانوں کو مار کے مسلمانوں کو اپنا الائے بنایا, وہ چابک دستی, وہ جھوٹ کا کاروبار, وہ جو بیجنگ کر رہا ہے ہندوستان کے ساتھ, ہندوستان ابھی تک سمجھا نہیں ہے. انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے دنیا بھر میں, یہ واحد ملک ہے جس کے نام پہ ایک اوشن ہے. یہ اب تک نہیں انڈیا سمجھ سکا کہ نہ کوئی امریکن سی ہے, نہ چائنیز اوشن ہے, نہ رشین اوشن ہے, نہ افریقن اوشن ہے, لیکن انڈین اوشن ہے. انڈو چائنا ہے, انڈونیشیا ہے, انڈیانا ہے, ایسٹک انڈین ہے, ارے انڈیا انڈینیپولس ہے. یعنی دنیا بھر میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا جہاں سینٹر آف گریوٹی ہے کہ ہر چیز ریلیٹ کرتی ہندوستان سے. آپ مجھے بتائیے, اگر یونان اتنا ہی بڑا ہے, گریس کا یہ ہے, تو بھئی گریس سے 2-4 میل دور کیوں نہیں کسی ملک کا نام گریس سے مشابہت رکھتا؟ انڈو چائنا آپ نے کہہ دیا, انڈونیشیا. ہر نارتھ امریکہ کی ایبوریجن پاپولیشن پہ قانون جو ہے وہ انڈین ایکٹ آتا ہے, ہمارے کینیڈا میں بھی. تو ان کی پوزیشن بڑی اہمیت ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کی لیڈنگ انٹلیکچوئل کلاس جو ہے, جو اپر مڈل کلاس ہے, یا تو وہ سمجھ نہیں پائی ہے, اور شاید یہ کہ ان کی جو بیوروکریسی ہے, بابو کلاس جو ہے, وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ انڈیا کا عروج جو ہے یا انڈیا کی جو ایک آفرنگ ہے وہ دنیا کو کیسے پریزنٹ کر سکے. وہ نیرو مائنڈڈ ہو کے وہ اپنے فائدے کے اندر انڈیویجولی بیٹھ جاتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا ہے یار, جھگڑا تو دوسروں کا ہے, کرنے دو, ہم لوگ پیس لونگ لوگ ہیں. اس میں کارنر کر دیا, سیکیورٹی کاؤنسل پہ نہیں بیٹھتا انڈیا. یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک اتنی بڑی آبادی ساؤتھ ایشین, آپ بتائیے, انڈیا, پاکستان, نیپال, بنگلہ دیش, سب سری لنکا کو ملائیے, اس کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے سیکیورٹی کاؤنسل پہ, اور چین بیٹھ کے ہے. تو یہ جو اب آ کے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں, اس میں غلطی یہ ہے کہ sometimes people get anti-Muslim in that. جبکہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ہندو کی ایسی شادی ہوئی بھی کہ طلاق نہیں ہو سکتی. یہ اور بات ہے اگر ایک پارٹنر دوسرے پہ وائلنس اور زیادتی کرتا ہے تو دوسرے کو عدالت ہونی چاہیے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. سب بیٹھ کے ہم بھوپال میں جلوس نکالیں فرانس کے اگینسٹ, جبکہ انڈیا اور فرانس کا کنیکشن ہو, تو یہ 1 لاکھ آدمی کیوں جلوس نکال رہے ہیں فرانس کے اگینسٹ, جبکہ ہندوستان کی ایئر فورس کا لنک فرانس سے اتنا, اور ہماری کیا دشمنی ہندوستان کی فرانس سے. اب میں ایگزامپل دے رہا ہوں. جی جی, 5th کالم بن گیا ہے ہندوستان کی پاکستانی کمیونٹی. میں ان کو ہندوستان کے مسلمان نہیں کہتا, ہندوستان کے پاکستانی کہتا ہوں. کیوں کہ میں نے دیکھا پرانی دلی کے اندر پاکستانی یونیفارم میں انڈین مسلمان کرکٹ ٹیم کی یونیفارم پہن کے جا رہے ہیں. یہ میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. میں نے کئی جگہ یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جان چھوٹے پاکستان سے, لیکن ہندوستان کا جو اردو سپیکنگ ناردرن مسلمان ہے اس کا دل اب بھی دھڑکتا پاکستان میں, چاہے وہ یہ سوچ کے کہ یہ ہمارے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں, یا یہ کہ ہماری جو پیدائش ہے وہ ترکوں سے ہے اور ازبک سے ہے اور فارسی سے ہے, یا ہم فارسی کے یہ لوگ بولیں, یا یہ جو اردو زبان کا جو کلچرل امپیریلزم ہے, یہ جس طرح پاکستان میں تباہی اس نے مچائی ہے, یہ ہندوستان میں بھی ہے کہ اردو بولنے والا کھڑا ہو کے واہ واہ کروا لیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت
عقل مند آدمی ہوگا جو اردو بول رہا، ورنہ بھوجپوری بولتا. تو we are dealing with an innocence that is being confronted by almost what I call evil, which is Pakistan. یہ بڑا کلیئر سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسی شے ہے جس سے نیکی کی توقع نہیں ہو سکتی. یعنی زہر کے پیالے سے آپ کو کبھی آب حیات نہیں ملے گی. یو سپ اٹ اینڈ یو ڈائی. اور پاکستان اب اگر سدھر جائے، یہ جو نئی ڈیموکریٹک موومنٹ ہے جس میں اپنی بہت ہی ستھری قسم کی لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ جو اپنے یہ مریم نواز ہیں، یہ لوگ ہیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. اگر یہ ریکگنیشن ہو جائے کہ یہ علاقہ جو ہے اس کی زبان پنجابی ہے، اس کی سندھی ہے، اس کا کوئی ایسا تعلق ترکستان سے نہیں ہے جس کو بھوجپوری میں ملا کے آپ اردو زبان بنا دیں، یہ سب یہ کمپلیکسز ہٹیں گے، ایک سینس آف سیکیورٹی آئے گی، تو پاکستان جو ایک ناسور بن گیا ہے سب کانٹیننٹ میں وہ ختم ہو سکتا ہے. ادروائز اٹ ول ہیو ٹو بی کٹ آف. کینسر میں جیسے ہوتا ہے کیمو تھراپی نہ چلے تو سرجری اور پھر ریڈیشن کر کے وہ ختم کرنا پڑتا ہے، ادروائز یو ول ڈائی. تو سر یہ جو آپ کھری کھری باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہمیشہ سے کر رہے ہیں، اور انہی کھری کھری باتوں کی وجہ سے ہندوستان میں ایک اویئرنیس، نہ صرف میں کہوں گا اویئرنیس بلکہ حوصلہ بھی پیدا ہوا. اور بیچ میں آپ نے ایک بڑی اہم بات کی، آپ نے کہا کہ کہیں کہیں ہندوستان میں وہ ایک اینٹی مسلم والا فیکٹر آتا ہے، اور جب کہ آپ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی ہی مشکل میرج ہے اور اس کو بھی درست راہ پہ چلنا ضروری ہے. لیکن وہ جو اینٹی مسلم والے کچھ لوگ ہیں وہ شاید سمجھ نہیں پا رہے، وہ طارق فتح سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ طارق فتح بھی کھل کے کہیں کہ قرآن میں یہ جو ورسز ہیں جنگ و جدل کی یہ غلط ہیں، جبکہ طارق فتح اور میں طاہر گورا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ارریلیونٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جی اب آپ بتائیے. سیدھا ہے، دیکھیے قرآن میں کئی چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے چھوڑ دی ہیں. اب راستے میں اٹھائی ہوئی لڑکی کو ہم لونڈیا نہیں بنا سکتے. اتنے جوتے پڑیں گے محلے والوں سے اور اقوام متحدہ میں اور انٹرنیشنلی کہ دی مسلم لا پرمٹنگ دی کڈنیپنگ ریپنگ آف wayward women caught in the act of war is against the laws of war. لیکن سر سندھ میں تو ہو رہا ہے یہ. نہیں سندھ میں جنگ نہیں ہو رہی، سندھ میں تو ہندو لڑکی کو پکڑ کے مسلمان کر رہے ہیں نا. یہ جو عربوں کا جو لا تھا پوسٹ اسلام جسے میں کہوں گا، رسول اللہ کے قرآن سے بھی ریفرنس لوگ لیتے ہیں شریعہ میں، کہ ایک مرد جا رہا ہے اور اس سے سیکشل ارج ہو گئی تو کوئی لڑکی مل جائے اس سے وہ زنا کر سکتا. اچھا یہ تو رک گیا نا، اب تو نہیں چل رہا کہ کسی کنٹری کے اندر لا ہو تو ہم نے ابینڈن کیا ہے. وہ قرآن میں سلیوری الاؤڈ ہے کہ غلام کے ساتھ کیا کرو. کلیئر کٹ سلیوری از کی ڈائریکشنز ہیں کہ سلیو کو کیا کرنا ہے آپ نے. لیکن ہے کوئی مسلمان اس وقت جو سلیوری میں بلیو کرتا ہو؟ موریٹانیہ لیبیا ویبیا میں اب بھی بیچارے جو سیاہ فام کالے افریقن ہیں ان کو اب بھی کچھ عرب جو ہیں وہ سلیو ٹریٹ کرتے ہیں. ان کو تو نام ہی ان کا رکھا بھائی عبدی، جس کا مطلب ہے اوے میرے خدمتگار. ہاں خدمتگار، ادھر آؤ. بالکل اٹ از اے کنٹیمپٹ. بند ہو گیا نا، آؤٹ لا ہو گیا نا. شریعہ کے اندر اٹ از پرمیٹڈ. ہاں آپ کے ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ عرب اور نان عرب، اگر نان عرب اپنے آپ کو عرب کے برابر سمجھتا ہے تو وہ ایک گناہ کر رہا. یہ تو شریعہ کے اندر ہے. ابن تیمیہ کے بغیر شریعہ کیا ہوگا؟ ہم نے ہٹا دیا. نہ کوئی یقین کر سکتا ہے، بلکہ آلدو یہ عرب سائیکی میں ہے کہ یہ جو نان عرب مسلم ہے، یعنی آپ میرے جیسا، یہ کچرا ہے، اس کو تھوک کے ہٹا دو. جو آپ نے دیکھا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نہ صرف عرب ملک میں ورکرز کی، بلکہ ایون عرب جو دوفار میں لبریشن فرنٹ تھا، پاپولر فرنٹ میں ہمارے
دوست وغیرہ گئے اپنی جان دینے کے لیے, ان سے کہا کہ ٹوائلٹ اور صاف کرو اور یہ کھانا وانا پکاؤ, یہ تمہارا کام لڑنا نہیں ہے. آئسس میں بھی یہی ہوا کہ جب عورتیں بٹ رہی تھیں تو انہوں نے ہندوستانی پاکستانیوں سے کہا کہ نہ بھائی, یہ عورت تو عرب ہے, یہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی, تم جا کے ڈھونڈ کے کوئی نان عرب عورتیں لاؤ. تو پھر چیچن لڑکیوں کو پکڑا. یہ ساری چیزیں شریعہ میں ہیں. بٹ دا پوائنٹ از 99% of Muslims would not think of doing it. تو بجائے اس کے کہ ایشو اسلام پہ ڈسکس کریں, ایشو مسلمز کا ہے. آپ کیا قرآن کا ایڈیشن نیا لے آئیں گے؟ ایسے تو ہوگا نہیں. بڑے لوگوں نے ٹرائی کر لیا. اور پھر تو باقی کتابوں کے بائبل کا بھی ایڈیشن چاہیے ہوگا آپ کو نیا. نہیں, وہ تو کنگ جیمز ایڈیشن ایک نکلا, ٹھیک ہے, سب نے طے کیا. اب اندازہ لگائیے جھوٹ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے. ایک عربی کا قرآن آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. مجھے للہ خدا کے واسطے یہ بتائیے کہ اس کے اندر شیکسپیرین اولڈ انگلش کیوں آتی ہے؟ thou shalt not go. ارے کدھر کا داؤ اور شیلسٹ کہاں سے آ گیا؟ you will not go. لیکن اس کو پوتر شو کرنے کے لیے کہ وہ بہت ہی اللہ کی زبان ہے, وہ اولڈ انگلش یوز کرتے ہیں. کین یو امیجن؟ آپ جتنی ٹرانسلیشن ہیں قرآن کی, اس میں جو دیسی بیٹھا ہوا, ایک تو بائی دا وے کسی عرب نے قرآن کو کبھی کسی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ اس سے قابل ہی نہیں کہ آپ قرآن پڑھیں. نہ فارسی میں کسی عرب نے بنایا, نہ ترکی میں, نہ ہندی میں, نہ اردو میں, نہ تامل میں, کسی زبان میں عرب نے قرآن آپ کو دیا ہی نہیں ہے کہ یہ بھائی یہ میں ٹرانسلیٹ کیا, میں عربی آتی, اس کا مطلب یہ. نو, یہ ذمہ داری ہم پہ ہے کہ ہم پہلے عربی سیکھیں اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں, اور اس میں انگلینڈ کی پرانی انگلش کو ڈالیں تاکہ لوگ دبدبے میں آ جائیں, ارے بھائی یہ یو ول نہیں ہے, thou shalt do this. یعنی جھوٹ کا ایک انبار لگایا ہوا ہے اور معصومیت میں کھائے جا رہا ہے مسلمان اسی کو. اور اس کے اوپر وہ لوگ جن کے خلاف ہماری جنگ ہے, آپ کے ہندو نیشنلسٹ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ دیکھیے طارق فتح نے اسلام کو تو گالی دی نہیں کبھی, تو میں کیوں دوں؟ وہ پشپندرا صاحب نے شاید کچھ کہا کہ یہ طارق فتح اللہ کا اسلام, ملا کا اسلام کہتا ہے, یہ بیوقوف بنا رہا ہے سب کو. بھائی آپ چاہتے کیا ہیں؟ سب کے سب 250 ملین تو نہیں مریں گے. جب 50 ملین تھے تب نہیں مرے تو 250 ملین مر جائیں گے؟ نہیں ہوگا. آپ کو کمر توڑنی ہوگی اس پلر کی جس سے جھوٹ کی فیکٹری لگی ہوئی ہے, جو دیوبند میں ہے, بریلی میں ہے, اور 10,000 ہندوستان کے مدرسوں میں. اب بند کر دیں انہیں, ان کو اسکول بنا دیں, ختم. ہم نے تو مسلم ہم نے اسلام گھر میں سیکھا, مدرسہ میں تھوڑی گئے. میرے پاس 5-6 ہزار کتابیں اسلام پہ مجھے کسی مدرسے نے دی ہیں, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کتابیں چھپی کب ہیں. دے آر اگنورنٹ. تو ہمارا مسئلہ ہے کہ مسلمان کو اس کے مولوی سے آزاد کیسے کرنا, اور اس میں مدد ہمیں جن کی چاہیے وہ ہمیں ہماری مدد سے تو چھوڑو, وہ کہتے ہیں اس میں مزہ نہیں آ رہا تھا, اسلام کو جب تک گالی دل سے نہیں دیں گے مزہ نہیں آ رہا, اسی لیے یہ پتہ نہیں را کا ایجنٹ ہے کیا ہے. دس از سو اسٹوپڈ. اتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ ایک جنگ میں کہاں ٹینک یوز کرنا ہے, کہاں آرٹلری یوز کرنی, اس کو تو سیکھ لو. آپ کی بندوقوں میں کارتوس نہیں, آپ چلائے جا رہے ہیں, وہ مر ہی نہیں رہا. تو سوچ سمجھ کے یہ ہندوستان آزاد 47 میں نہیں ہوا. ایک تو بازو کاٹ دیا اس کے, دوسری طرف اندر آپ نے ویٹو پاور دے دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ لودھی روڈ تو زندہ باد اور پریاگ راج جو ہے وہ تو الہ آباد ہوگا. کین یو امیجن کہ آج تک کسی میں دم نہیں ہوا کہ وہ بدل دے نام, کہ بھئی یہ تو نام الہ آباد آیا کہاں سے. بٹ دس گورنمنٹ ڈیڈ اٹ. میرا خیال ہے یو پی کی گورنمنٹ نے چینج کیا, پریاگ راج ہوا, کمبھ میلہ, میں تو کمبھ میلہ بھی کر کے آؤں. بٹ wisdom is what is needed, not just valor. ادھر جو دشمن ہے ہندوستان کا, اس کے پاس نہ وزڈم ہے, صرف امنگ ہے کہ میں مر جاؤں
اور جنت میں جا کے میری ایک گرل فرینڈ ہو, کیونکہ اس دنیا پہ تو آپ کے ساتھ یہ آپ کو خوش نصیبی حاصل نہیں ہوگی. بچیوں کی تو 16 سال میں شادیاں آپ کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں برتن دھو اور یہ کرو وہ کرو. کیا کچھ ظلم نہیں ہوتا ہے بہو کے ساتھ, وہ بھی پتا آپ کو. لیکن فار گڈنس سیک وی آر فیسنگ اے کرائسس ان انڈیا ویئر دی پوٹینشیل آف انڈیا از ناٹ رائزنگ. جب تک 1 لاکھ آدمی بھوپال میں جلوس نکالے فرانس کے پریزیڈنٹ کے اگینسٹ, اور دے آر الاؤڈ ٹو ڈو اٹ, تب تک یہ نہیں ہوگا. کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ یہ کرتے رہو تم, چاہے فارمرز کی پروٹیسٹ کر رہے ہو پاکستان کے حوالے سے, چاہے وہ شاہین باغ کی آنٹیاں تھیں, چاہے یہ کچھ بھی, سب بیکار بات ہے. یہ وار ہے آئیڈیاز کی, سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہوگا. اب پیشنس یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیل وتھ اٹ آن این ایشو. رائٹ. کہ تمہارا نام کیوں نہیں ہے ہندوستانی, یہ کیوں نہیں کو پوچھتا. تم ہندوستانی ہو, نام رکھو ہندوستانی. عرب نام ہے نا, تو جاؤ عربستان جاؤ. یہ کسی دن منہ پہ لا کے ٹی وی پہ کو کسی سے پوچھے بھیا صاحب آپ کا نام عربی کیوں ہے, آپ کیوں نہیں جاتے عربستان؟ آپ کہتے ہیں ہمارا ہندوستان, تو نام رکھو ہندوستانی. These are tactical maneuvers but the larger strategy is to make sure that the China-Pakistan axis does not draw in Iran. It is drawing in Turkey. ادھر دیکھیے وہ ملیشیا جس کا باپ جو ہے وہ ہندوستانی ہے, مہاتیر محمد کا, وہ کیا کر رہا. یعنی انڈیا از آلموسٹ لائک alone in this fight. رائٹ. سر جی دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی اچھی ساری آپ نے بات کی. جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ نے اب تک کا جو جرنی ہے اپنی بھارتی سویلائزیشن کا, اور میرا بھی آپ کو فالو کرتے ہوئے وہی ہے کہ ہم ایک اویئرنیس کریٹ کریں. ہم یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے یہی کر سکتے ہیں, چونکہ آپ اور میں بنیادی طور پر کینیڈین ہیں. آپ نے اور میں نے پاکستان کی سٹیزن شپ بھی چھوڑ دی ہوئی ہے. ہم اپنے ملک کینیڈا کو ہی پسند کرتے ہیں, اور ہمیں اس کے علاوہ کسی اور ملک کی سٹیزن شپ چاہیے بھی نہیں ہے فرینکلی. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات ہے جی, وہ لوگ جو ہندوستان کے دشمن ہیں وہ کینیڈا کے بھی دشمن ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس وقت دنیا کو خطرہ صرف ایک جگہ سے ہے. یہ باقی کی تو چھوٹی موٹی یہ تو استعمال ہو رہی ہے امریکہ کو تباہ کرنے کے اندر, تو ایسی چیلنج چلی جاتی ہیں کہ یہ بیچارے ایک آدمی پکڑ کے پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ تو کیا کہہ سکتا ہے, کیوں نہ کہہ سکتا. وہ ڈکٹیٹرشپ بن گئی ہے. جی وہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے تھوڑا آگے چل کے. کریں گے, لیکن جو دشمن ہندوستان کا ہے وہی دشمن کینیڈا کا ہے. بالکل صحیح. بالکل. کینیڈا کے اندر آپ پاکستان فوجی افسروں کی انجمنیں چلتی ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ وہ یہاں ٹھاٹھے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ اتنا انفلوئنس ہے کہ موت ہو گئی ایک عورت اور مرد کی آپ کے ملٹن شریف میں, وہ خبر ہٹا دی گئی, ہر اخبار سے ہٹا دی گئی. کوئی مین اسٹریم میڈیا کہہ نہیں سکتا ہے کہ who are these two people who died in that garage. Were they married? No, they were not. Did they have husbands and wives? Yes, they had. Was there a party going on? Was drugs involved? Shh. کچھ نہ بولو اپنی کمیونٹی کے اگینسٹ یا فائدے میں. اب پتہ چلا کہ پولیس کے اندر بھی ہیں, آپ کی جو ہالٹن پولیس ہے اس کے اندر بھی ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا چھپنا ہے اور کیا نہیں چھپنا ہے. تو ہماری دشمنی جو ہے, جو انڈیا کو تنگ کر رہا ہے وہ اس ملک کو بھی تنگ کر رہا. معمولی بات نہیں ہے. آپ کے ہاؤس آف کامنز میں یعنی دیر آر گروپس آف ایم پیز جن کے مسئلے ہندوستان کے تو اگینسٹ ہیں ہی ہیں. کینیڈا کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو ایز اے کینیڈین نہیں دیکھتے, بٹ ایز سم بائی پروڈکٹ آف کینیڈین دیکھتے ہیں, چاہے وہ خالستان کا ہو یا پاکستان کے 7-8 ایم پی ہوں. وہ الگ ملتے ہیں, کوکس ہے ان کا الگ, ایک مسلم کوکس کہلاتا ہے, دوسرا تو خیر اسٹیبلشڈ ہے, ان کے تو منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وی فیس دی سیم ڈینجر ان کینیڈا. تو ہمارا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی بات کریں, تو ہم وہاں سے چل کے پاکستان کے عذاب سے آ کے یہاں کہنا ہے, پتہ چلا یہاں وہ ISI پہلے بیٹھی ہوئی ہے, وہ ہمارے لسٹ بنا رہی ہے کہ ہم مار دیں گے 14 آدمیوں کو, اور یہ لوگ ہیں سارے ان کی جان.
اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ دیکھ لیجئے آپ کریمہ بلوچ کی بات, پتہ ہی نہیں کسی کو, اس کی نہ سوئم ہوا, نہ قرآن خوانی ہوئی, نہ کوئی, کمال ہو گیا صاحب. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ہر بات جو ہم کہتے ہیں ٹھیک ناٹ نیسسرلی کہ سچ ہو, لیکن کم از کم انگیج تو کریں آپ ہمارے ساتھ کہ آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کو, جی اور اتنی دشمنی کینیڈا سے کیوں آتے ہیں یہاں پہ. وہ اگر اپنی یہاں آپ کی بچیاں خراب ہو رہی ہیں, آپ کو یہی لگا رہتا ہے کہ یار اتنے بچیاں خراب ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں یہ کو ٹائر ہے, یہ کو گاڑی ہے, یہ پنکھا ہے, کمپیوٹر ہے, یا بیٹی ہے, خراب ہو جاتی, زنگ لگ جاتا ہے لڑکی کو. واٹ این آؤٹ ڈیٹڈ نوشن کہ آپ کہ یار یہاں بیٹیاں خراب ہو جاتی ہیں. جیسے وہ کیا کراچی میں زنگ لگ جاتا تھا نا ہر چیز کو, سمندر کے قریب والا جی شہر, جی ادھر نہیں سائیکلاں نہیں چل رہی ہیں, اتنے زنگ لگ جاتا. زنگ لگ سر زنگ لگنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے خاص طور پر جو بھارتی بہن بھائی ہیں ان کو فوکس رکھنا چاہیے, چونکہ جو کام آپ اور میں کر سکتے تھے ہم وہ کر بھی چکے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے جب تک ہم جیتے ہیں, لیکن ان کو اپنی اسٹریٹجی سمجھنی چاہیے. ان کو آپ سے مجھ سے یہ توقع ہو کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی اسلام کو پتہ نہیں کیا رینیو کر دیں گے, اس نان آف آر جاب. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک اویئرنیس کریٹ کریں جو ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, ایبسلیوٹلی. اور ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے نہ ہم نے. دیکھیے ایک میں بڑی اچھی جی مارکس کی ایک لکھائی میں ہے کہ جن لوگوں کا کچھ نہیں دنیا میں صرف مذہب ہے, ان سے وہ مذہب چھین رہے ہو تم یار. دس از مارکس آن ریلیجن. ایک ایتھیسٹ, ایک فلاسفر کہہ رہا ہے کہ یہ تو ورکنگ کلاس غریب لوگ دنیا میں ہر جگہ ہیں. صومالیہ کے ایک آدمی جو اونٹ پہ چلا جا رہا ہے بیچارہ, اس سے کہہ رہے بھائی سب تیرے پاس کچھ بھی نہیں, اب تو دعا کر رہا ہے اللہ سے, لیکن ہم وہ بھی لے لیں گے تیرے سے. تو آپ کا فلسفہ تو گریٹا سے اونچا چلا جائے گا, آپ ایک دم تھنکر بن جائیں گے, لیکن اس بیچارے غریب آدمی کو جو پانی نصیب نہیں ہے, اس کو پانی نہیں آپ پلا سکتے تھے. تو یہ ایکسپیکٹ اس سے آگے بڑھے سر. یہ تو جنگ ہماری اپنے بھائی بہنوں سے بھی رہتی ہے. تو نہیں, وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ یہ اپنی جگہ پہ ایک ہے, صرف ایک ڈائلاگ ہے جو ان کے ساتھ بھی رہنا چاہیے, اور ان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ مسئلے بہت بڑے ہیں, وہ ان پیٹی ایشوز میں نہ الجھ کے رہ جائیں. اور وہ جو وہاں کے پیٹی ایشوز ہیں بھارت کے جو حل کرنا چاہتے ہیں, اب بہت سارے یوٹیوب چینل آ گئے, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم ہمارے اس ڈسکورس کو آگے لے کر چل رہے ہیں جس کا آغاز کیا تھا, وہ بالکل لے کے چلیں. وہ وہاں انہوں نے جینا مرنا ہے, وہ ضرور حل کریں. ہم تو ان کو ایک بڑا پرسپیکٹیو دے سکتے ہیں جو ہم دے رہے ہیں عرصہ دراز سے. سر میں اس سے پہلے کہ امریکہ کی صورتحال کی طرف آؤں, میں تھوڑا سا اور بات ایک رخ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جو بھارت ہے کووڈ کے زمانے میں ہم ابھی بھی جی رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا توقعات ہیں کہ آگے کیسے ایوالو ہوں گے وہاں کے حالات ہندوستان میں یا جی ہندوستان میں؟ دیکھیے بہت بڑی پاپولیشن ہے. اپنا ہندوستان نے خود ویکسین بھی نکال لیا ہے, مینوفیکچر بھی کر رہے ہیں لائسنس پہ, بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ. چین نے, میں 100% تو نہیں بٹ 99% تو کہہ سکتا ہوں بایولوجیکل وارفیئر ہے. چائنا نے گھر بیٹھے ہوئے ویسٹرن اکانومی اور ہندوستان کو تباہ کرنے کے لیے ایونیو یوز کیا. یعنی وہ وائرس جو ووہان میں تھا وہ تہران پہنچ گیا لیکن بیجنگ نہیں جا سکا. یہ ایسا تھا کہ وائرس جو ہے اس سے کہا جائے کہ بھائی ہم کو معاف کر دے یار, تو جا کے امریکہ کو تباہ کر دے. تو امریکہ اور برازیل میں مر رہے ہیں لوگ, اور چائنا کے اندر کسی کو کچھ نہیں ہو رہا. وہ اپنے کیڑے مکوڑے ملا کے کھا کے, پتہ نہیں چوہے کھا رہے ہیں, یہ جو ہوتے ہیں چمگادڑ اس کا کھا رہے ہیں, اس کی اینیمل ڈیزیزز پاس آن ہو رہی ہیں ہیومن بینگز کی. ایک تھیوری یہ ہے ویٹ مارکیٹس کی. دوسری یہ کہ وہ انسٹیٹیوٹ جو تھا وائرل ڈیزیزز کا وہاں سے ہوا. جو بھی ہوا, چائنا از ریسپانسبل فار دس ٹریجڈی اینڈ شوڈ بی کنفرنٹڈ. لیکن چائنا تو ہر ایک کو خرید لیتا.
पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के शहरों के इर्द गिर्द दीवारें बना दी कि आप जा नहीं सकते अंदर, यहाँ चीनी रहते हैं। इतनी गुलामी। और वो बैठ के हिंदुस्तान के अंदर मुझे बताइए कि चाइना में, चाइना का किसी शहर में नहीं गया वायरस। दो चीजें बड़ी नोट करने की हैं कि चाइना ने क्या किया। अपने यहाँ की हर फ्लाइट कैंसिल कर दी वुहान से। वुहान के शहरियों का कहा घर से निकल नहीं सकते, आपका खाना डिलीवर होगा आपको। लेकिन जो फ्लाइटें वुहान से दूसरे मुल्कों में जा रही थी उनका कहा तुम्हें छुट्टी है, तुम जाओ चलो। तो बजाय इसके कि हर जगह की फ्लाइट रुकती और वो सील कर देते, तेहरान की फ्लाइटें गई, आपने देखा ईरान में क्या तबाही मची। वहां से वो इटली की जो फ्लाइटें थी, द जर्म्स वर स्प्रेड। और वंस इट इज इन यूरोप, तो अमेरिका में तो आना ही जाना है। डेली को 400-500 फ्लाइटें जाती बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका। और दुनिया भर अब लगी हुई है, घरों में बंद बैठे हुए हैं। यानी मेंटल इफेक्ट हो रहा है, साइकोलॉजिकल हो रहा है। बैठे बैठे यू डू नॉट नो व्हाट टू डू कि ये कब खत्म होगा। तो चाइना विल हैव टू बी प्रोसिक्यूटेड इंटरनेशनली एंड इंडिया शुड लीड दिस वे इंडो चाइनीज रिलेशन में। आज भी जैसे एक चीनी कोई फौजी भाग के इंडिया में उसने पनाह ली है, जो कुछ भी है, इंडिया हैज टू असर्ट it is a nation that will not put up with any nonsense from China. And पाकिस्तान तो ये छोटा मोटा का खेल है, बट वो आवाज सुनाई नहीं देती जो हम सुनना चाहते हैं कि इंटरनेशनल फ्लोर पे हम इंडियन डिप्लोमेट्स खड़े होके बात करें। जब आपके एम्बेसी के बाहर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पाकिस्तानी और खालिस्तानी जमा होते हैं तो आपका कोई जानने वाला नहीं है। यहाँ इतने एनआरआई रहते हैं टोरंटो के अंदर, कभी कोई उठता ही नहीं है। सारे ही एमबीए करके पैसे बना के फेयर एंड लवली बेटियां बहू जमा करेंगे और घर बैठ जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता ना। तो कोई जिम्मेदारी भी तो ले, कोई इनोवेट तो करे। जो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स है वहां प्रोपेगेंडा का मशीनरी हो। क्या अल जजीरा, कतर अल जजीरा बना सकता है तो इंडिया नहीं बना सकता? भारत टीवी बना देना इंडिया। हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा। पूरे दुनिया का नेटवर्क पड़ा हुआ है भाई। राइट राइट। अखबार नहीं निकल पाता है, कोई टीवी पे नहीं है। जब आते हैं हिंदुस्तानी तो इतना लड़ते हैं आपस में टीवी के ऊपर कि आदमी हैरान हो जाता है कि अब क्या बात करें। यू नो, यू हैव टू असर्ट दैट आइडेंटिटी, दैट आइडियोलॉजी ऑफ गिव एंड टेक, पीस, योगा, स्पिरिचुअलिटी, एथिज्म, एवरीथिंग इज परमिटेड। आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं वो भी ठीक है, आप जमात इस्लामी मेंबर हैं वो भी ठीक है। इसे भी हिंदुस्तान में ही हो सकता है ना। अमेरिका शरीफ में तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, एक आदमी डिसाइड करेगा। वो मैं अभी आपसे बातचीत करूंगा और एक छोटी सी ब्रेक लेने के बाद इस पे, चूंकि वो मौजू अपनी जगह पर बहुत अहम है। तारक फतह जी ने जो बातचीत की ब्रेक से पहले, मैं उसको यूं कंक्लूड करूंगा। बड़ी अच्छी इन्होंने बातचीत की। इन्होंने खुल के कहा कि हम तो बड़े लेवल की अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं। जो कुछ करना है भारतीय सरकार ने और जो भारत में रहने वाले भारतीय 1.4 बिलियन लोग हैं उन्होंने करना है। हम तो यहाँ से बैठ के वेल विशर हैं, अच्छी बात का पैगाम उन तक पहुंचा सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बातचीत हम करेंगे यूएस में जो कुछ हो रहा है वो अब सिर्फ यूएस का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। हमारे साथ जुड़े रहिए। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.